جنات کو تلاش کرنے کے لیے، جنات کو دیکھنے کے لیے کہ اس شخص کے پیچھے کتنے جنات ہیں، وہ آنکھیں بند کروا کے اس میں جن حاضر ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں دیکھتا ہے جس کے پیچھے اس کے خاندان میں اتنے جن اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو کیا ایسا کرنا ممکن ہے اور کیا ایسا کرنا جائز بھی ہے یا نہیں جائز؟ جنات کی 3 اقسام تو ڈائریکٹ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اس پر جادو ہوا ہوا ہے اگر کسی شخص پر، تو اس شخص کو دیکھ کر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو ایکسیس دی ہی نہیں، یہ صلاحیت آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے کہ آپ اس مخلوق کی حقیقت کو سمجھ سکیں۔ کیا جادو کے علاج کے لیے بھی حجامہ لگوایا جا سکتا ہے؟ 7 مرتبہ یہ پڑھ کے دعا کرے اس کے لیے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو اللہ تعالیٰ نے اس کی موت نہیں لکھی اس بیماری کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس مرض سے انشاءاللہ شفا دے دے گا۔ جو دیکھنے والا شخص ہے وہ کیسے پہچانے گا کیا اس پر جادو ہے، کرامت ہے یا معجزہ ہے، کیا ہے؟ اگر کوئی شعبدہ باز ہو، نہ نماز پڑھتا ہو، نہ حلال حرام میں فرق کرتا ہو، نہ اس کی آنکھوں میں حیا ہو، غیر محرموں سے وہ بچتا نہیں ہے، قرآن و سنت سے وہ کوسوں دور ہو، ناخن اس کے بڑے بڑے ہوں، بڑے بڑے بال ہوں، اپنے ارد گرد اس نے مجمع لگا رکھا ہو، کتے بلیوں کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہو، تو وہ کہتا پھر میری کرامات ہے، یہ ایسے نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عقیدہ ہی راہ نجات ہے، اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ سعد الرحمان، اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر ارشاد الحسن ابرار صاحب۔ ناظرین کرام، ہماری پچھلے کئی پروگرام سے جو گفتگو ہے وہ جادو اور جنات سے متعلق جاری تھی، اور ہم معاشرے میں جادو اور جنات سے متعلق پائی جانے والی غلط فہمیوں کے بارے میں ڈاکٹر صاحب سے رہنمائی لے رہے تھے، اور آج بھی انشاءاللہ ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، آپ سنائیں خیر و عافیت؟ الحمدللہ بہت شکریہ، آپ ایک دفعہ پھر آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ سلامکم اللہ، بارک اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ جنات کے بارے میں ہماری گفتگو جو ہے وہ جاری تھی، تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مخلوق تھی؟ کیا جنات تھے یا انسان؟ کون آباد ہوئے پہلے روئے زمین پر؟ جی دیکھیں، جو مخلوق مکلف ہے دین اسلام کی شریعت کی، وہ 2 ہیں، جنات اور انسان۔ ٹھیک ہے۔ اور روئے زمین پر جہاں تک تعلق ہے، سب سے پہلے مخلوق جو آباد ہوئی ان دونوں میں سے، تو وہ جنات ہیں۔ صحیح۔ انسانوں سے بھی پہلے جنات موجود تھے روئے زمین پر، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت صلاحیت بھی دی ہے کہ وہ آسمانوں میں بھی جا سکتے ہیں۔ تو باہر روئے زمین پر سب سے پہلی جو مخلوق ہے وہ جن ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، کہ جو جن ہیں ان کو ہم نے انسانوں سے پہلے پیدا کیا، صحیح، اور آگ سے پیدا کیا، من نار السموم، آگ کی تپش سے، شدت اور لو سے اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین اور محدثین اہل علم متفق ہیں کہ بالاتفاق سب سے پہلی جو مخلوق روئے زمین پر آباد ہوئی وہ جنات ہے۔ صحیح۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں پیدا کیا، بلکہ اس چیز کی طرف ایک دوسری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک زمین میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، وہ آگے ایک لمبا واقعہ آپ جانتے ہی ہیں۔ جی۔ تو اس آیت سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ بعد میں انسان کو پیدا کیا گیا، پہلے جو مخلوق آباد تھی وہ جن ہی تھے۔ اور یہ جو پہلی آیت میں نے سنائی ہے وہ تو نص ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ، کہ انسانوں سے پہلے جو آباد مخلوق تھی روئے زمین پر وہ جن تھے۔ صحیح۔ اور یہ کیا آپ نے ذکر کیا کہ یہ آسمانوں بھی جا سکتے ہیں؟ جی۔ تو کیا یہ آج بھی جا سکتے ہیں یا اب نہیں جا سکتے؟ جی آج بھی جا سکتے ہیں، صاف ظاہر ہے ایک لمٹ ہے، اس لمٹ کو کراس نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ کچھ جنات شیاطین جو ہیں وہ وحی کو چرانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، شہاب ثاقب وغیرہ دوسری تیسری چیزیں ان کو روک دیتی ہیں۔ صحیح۔ تو ایک حد تک تو یہ جا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت اور صلاحیت دے رکھی ہے۔ کیا جنات کی کوئی اقسام بھی ہیں، مختلف طرح کے جن ہیں، یا ایک ہی طرح کے سبھی جن ایک ہی طرح کے، ایک ہی کیٹیگری کے ہیں؟ دیکھیں، بحثیت مخلوق یا جنس جس طرح انسان ہیں اس اعتبار سے تو سب جن بھی ایک ہی مخلوق اور ایک ہی جنس ہیں، لیکن اپنے اعمال کے اعتبار سے، اپنے رہن سہن کے اعتبار سے،
وہ جنات بھی انسانوں کی طرح مختلف ہیں. صحیح. جیسے انسانوں میں کچھ انبیاء آئے، کچھ غیر انبیاء آئے، مرد ہیں، عورتیں ہیں، کچھ اچھے ہیں، کچھ برے ہیں، اس طرح جنات کی بھی مختلف اقسام ہیں. صحیح. کچھ اچھے ہیں، کچھ برے ہیں. میل اور فیمیل کا کنسیپٹ جنوں میں بھی موجود ہے. صحیح. البتہ حدیث میں موجود ہے، حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، طبرانی میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الجن ثلاثۃ اقسام، کہ جنوں کی 3 اقسام ہیں. یہ بذات خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنوں کی 3 اقسام ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان میں سے ایک قسم ایسی ہے لہم اجنحۃ یطیرون فی الہوا، کچھ جنات ایسے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو پروں سے نوازا، ان کے پر ہیں پرندوں کی طرح، وہ ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں. صحیح. اس سے بھی پتہ چلتا ہے جس طرح پرندے بھی آسمانوں میں فضاؤں میں اڑتے ہیں، ایسے ہی جنات بھی آسمانوں میں فضاؤں میں اڑتے پھرتے ہیں. صحیح. وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہونے کے لیے اپنے پروں کا استعمال کرتے ہیں. دوسری قسم کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَمِنْهُمْ حَيَّاتٌ وَكِلَابٌ، کچھ جن ایسے ہیں جو سانپ اور کتوں کی شکل میں ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے ہی یہ شکل دے رکھی ہے. ہیں وہ جن لیکن وہ سانپوں کی شکل میں ہیں اور وہ کتوں کی شکل میں ہیں. خاص کر اہل علم نے لکھا ہے وہ سانپ جو کالے کلر کا ہو یا وہ کتا جو کالے کلر کا ہو. جس طرح ایک حدیث میں بھی آتا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الکلب الاسود الشیطان، جو کالا کتا ہے وہ شیطان ہے. جنات اور شیطان یہ ایک ہی چیز ہیں. اسی طرح جو تیسری قسم ہے جن کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَمِنْهُمْ يَحِلُّونَ وَيَضْعَنُونَ، کچھ جنات ایسے ہیں جو سفر میں ہی رہتے ہیں. صحیح. ان کا کام ہی دن رات سفر میں رہنا ہے، اور پھر وہ دوران سفر کچھ مسافروں کو تنگ کرتے ہیں، ان کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، ان کو اذیت دیتے ہیں. تو یہ جنات کی 3 اقسام تو ڈائریکٹ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں. اس حدیث کی ایکسپلینیشن میں، تشریح میں، روشنی میں اہل علم نے یہ فرمایا ہے کہ جنات کی مختلف اقسام ہیں، مختلف شکل و صورت ہیں. کچھ جنات ایسے ہیں جن کے پر ہیں، کچھ جنات ایسے ہیں جن کے پر نہیں ہیں، کچھ جنات ایسے ہیں جو اپنی اصلی شکل و صورت میں ہیں. اب ان کی اصلی شکل و صورت کیسی ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کسی انسان نے دیکھا نہیں ہے. اگر آج بھی ہم میں سے کسی کو کہا جائے کہ جن کیسا ہوتا ہے، کوئی آپ جن کی شکل بنا سکتے ہیں، تو صاف ظاہر ہے ہمارے ذہن میں جو ایک کنسیپٹ ہے، یہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے کہ جن بڑے بدصورت ہوتے ہیں. اور قرآن مجید کی ایک آیت سے اس کی طرف اشارہ بھی ملتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَطَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ، کہ جو درخت ہے نا اس کے خوشے، ایک خاص درخت زقوم کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اس کے جو خوشے ہیں وہ شیطان کے سروں کی طرح ہیں. گویا کہ برائی کے ساتھ کبھی شکل کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جن کبھی شکل بھی ہیں. اور ایسے ہی اہل علم نے لکھا ہے کچھ خوبصورت بھی ہیں. لیکن ہمارا چونکہ کنسیپٹ یہ ہے کہ یہ ایک بری مخلوق ہوتی ہے، یہ ہمیشہ بد شکل ہوتے ہیں، بد صورت ہوتے ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں. تو بہرحال جنات کی یہ مختلف اقسام ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. جس طرح انسانوں کی مختلف اقسام ہیں، ایسے ہی جنات کی بھی مختلف اقسام ہیں. تو کیا جنات کو دیکھا بھی جا سکتا ہے؟ جی یہ بڑا اہم کوسچن ہے. زبان زد عام یہ سوال ہے، اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں، اور خاص کر وہ لوگ جو جنات وغیرہ یا اس طرح کے فیلڈ میں رہتے ہیں تو ان کا یہ دعویٰ اور کلیم بھی ہوتا ہے کہ ہم نے جنات کو قابو بھی کیا ہوا ہے یا ہم جنات کے ساتھ دن رات بسر کرتے ہیں. تو دیکھیں جن کو اس کی اصل شکل و صورت میں دیکھنا ناممکن ہے، امپوسیبل ہے. جن کو اس کی اصل شکل و صورت میں دیکھنا ناممکن اور امپوسیبل ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، کہ جن اور اس کا قبیلہ، اس کا خاندان، یعنی کہ تمام اقسام کے جنات وہ انسانوں کو تمہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. صحیح. یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے. تو قرآن مجید کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ حرف آخر ہوتا ہے. البتہ یہ ہے کہ جنات جب مختلف شکلیں یا مختلف روپ دھارتے ہیں
اپنی اصل شکل و صورت سے ہٹ کر پھر انسان جو ہے وہ جنات کو دیکھ سکتا ہے۔ جس طرح کہ بڑی مشہور حدیث ہے بخاری شریف میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے صدقۃ الفطر پر مامور کیا ہوا تھا، تو رات کے وقت ایک آدمی آیا، وہ در حقیقت شیطان تھا، جن تھا، تو وہ ایک انسان کی شکل میں آیا۔ اس نے غلہ اناج چرانے کی کوشش کی، پکڑا گیا۔ پھر دوسرے دن، تیسرے دن جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑا تو آپ نے فرمایا کہ آج تو میں تمہیں ضرور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، تمہارا تو روز کا کام ہے چوری کرنا۔ تو اس نے کہا مجھے چھوڑ دو۔ وہ اپنے اہل و عیال کا بہانہ بناتا تھا۔ میں آج تمہیں ایک نسخہ کیمیا بتاتا ہوں، اگر تم وہ رات کو سونے سے پہلے وہ وظیفہ ورد کر لو گے تو اللہ تعالیٰ ایک نگہبان مقرر کر دے گا، کوئی چیز تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ تو اس نے پھر آیت الکرسی بتائی۔ تو صبح ہوئی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس مرتبہ وہ سچ بول کر گیا، حالانکہ وہ بہت جھوٹا ہے، وہ شیطان ہے، وہ جن تھا۔ تو اس مرتبہ یعنی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ انسانی شکل میں آتا۔ تو اسی طرح ایک اور روایت بھی ہے، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں جن کو، شیطان کو پکڑ لوں، اسے باندھوں تاکہ تم بھی اس کو دیکھ لو۔ تو ان آیات اور حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی اصل شکل و صورت میں دیکھنا ناممکن ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا۔ البتہ جب وہ مختلف روپ دھارتے ہیں پھر ان کو دیکھا جا سکتا ہے، اور وہ مختلف روپ دھار سکتے ہیں جیسے یہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے۔ اس طرح کتب سیرت و تاریخ میں یہ بات بڑی واضح طور پر موجود ہے کہ شیطان نے انسانی شکلوں میں کئی دفعہ شیطان جو ہے جنات آئے انسانوں کے پاس، جیسا کہ غزوہ بدر کے بارے میں ہے کہ شیطان جو ہے وہ مشرکین مکہ کے پاس آیا، آ کر ان کو اکسانے لگا مسلمانوں کے خلاف۔ تو اس وقت وہ سراقہ بن مالک بن جوشم کی شکل میں آیا تھا۔ کتب السیر اور تاریخ میں یہ بات موجود ہے۔ اسی طرح بعض انبیاء کا ذکر بھی ملتا ہے کہ حضرت نوح، حضرت موسیٰ، عیسیٰ علیہم السلام جمیعاً ان کے پاس بھی انسان شیطانی شکل میں، جنات شیطانی شکل میں آ چکے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، جن تو ان کے مامور تھے، ٹھیک ہے نا، وہ انسانی شکل میں ان کے پاس رہتے تھے، خدمت کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ان سے مختلف کام لیتے تھے۔ تو اہل علم نے لکھا ہے، جس طرح کہ پہلے بھی ہم نے حدیث پڑھی طبرانی کی ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنات کی مختلف اقسام بتائیں۔ اس میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ جنات جو ہیں وہ سانپوں کی شکل میں، کتوں کی شکل میں۔ تو اہل علم نے لکھا ہے کہ زیادہ تر جو جن روپ دھارتے ہیں وہ بچھو کا یا کالے سانپ کا یا کالے کتے کا، سیاہ بلی کا، ان چیزوں کا روپ دھار کے سامنے آتے ہیں۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے، وہ انسان کو دیکھ سکتے ہیں جب چاہیں، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت اور طاقت نہیں دی کہ وہ جن کو اس کی اصل شکل میں دیکھ سکیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جنوں کو قابو کیا ہوا ہے، تو کیا ایسا کرنا ممکن ہے کہ جنات کو قابو کیا جا سکے، ان کو اپنے زیر تسلط رکھا جا سکے؟ ایسا ممکن ہے؟ جی بالکل ایسا ممکن ہے کسی حد تک۔ ہر چیز کی ایک لمیٹیشن ہے، ایک حد ہے، وہاں تک تو یہ معاملہ ہے۔ لیکن یہاں پر یہ سوال کہ کسی جن کو اپنے زیر تسلط یا قابو میں کیا جا سکتا ہے، یہ کیا جا سکتا ہے۔ خاص کر وہ لوگ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں وہ تو یہ دعویٰ کرتے تھکتے نہیں ہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، دیگر اہل علم نے لکھا ہے کہ کسی جن کو اپنے قابو کرنا یا اس سے خدمت لینا یا اس سے مختلف کام لینا یہ درست نہیں ہے۔ یہ کرنا درست نہیں۔ کیوں؟ آپ جتنے مرضی پڑھے لکھے ہوں، جتنے مرضی چلے یا وظیفے کاٹتے ہوں، صوم و صلات کے پابند ہوں، ذکر و اذکار کرتے ہوں، ان چیزوں سے واقف ہوں، آپ جنات کی حقیقت کو نہیں جان سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو ایکسیس دی ہی نہیں، یہ صلاحیت آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے کہ آپ اس مخلوق کی حقیقت کو سمجھ سکیں۔ تھوڑے بہت معاملات ہیں، جس طرح کوئی جن کسی انسان کو نقصان دیتا ہے تو پھر آپ قرآن و سنت سے اس کا علاج کر کے اس انسان کو جو ہے وہ اس کی شفا یابی کا باعث بنتے ہیں۔ تو ایسے ہی جن کو انسان نقصان تو پہنچا سکتا ہے، اس کو اپنے کنٹرول میں تو کر سکتا ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، اس کو اہل علم نے حرام لکھا ہے۔ تو اس طرح کے کام سے بچنا چاہیے۔ اب حقیقت میں
کسی کے پاس جن ہیں یا نہیں، اس نے جنات کو اپنے قابو میں رکھا ہوا ہے یا نہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ جی میں ان سے یعنی کہ ایک ہمدردی کے لیے یا ایک انسانیت کی خدمت کے لیے ان سے مدد لیتا ہوں کہ جنات کو تلاش کرنے کے لیے، جنات کو دیکھنے کے لیے کہ اس شخص کے پیچھے کتنے جنات ہیں، وہ آنکھیں بند کروا کے اس میں جن حاضر ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں دیکھتا ہے، جس کے پیچھے اس کے خاندان میں اتنے جن اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو کیا ایسا کرنا ممکن ہے اور کیا ایسا کرنا جائز بھی ہے یا نہیں جائز؟ نہیں، دیکھیں یہ ناممکن ہے، یہی تو شعبدہ بازی ہے۔ صحیح۔ دیکھیں اگر جنات کے پاس یہ طاقتیں ہوتی، ما فوق الفطرت یا ما وراء العقل ان کے پاس طاقت ہوتی، تو پھر جتنے بھی یہ پولیس والے ڈپارٹمنٹ وغیرہ ہے اس طرح کا، یا جو مختلف ایجنسیز ہوتی ہیں، وہ کرمنل چوروں کو پکڑنے کے لیے جنات کی مدد کیوں نہیں لیتے؟ یہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کالے علم کا، جادو کا، جنات کو ہم نے قید میں رکھا ہوا ہے، یہ کیا ہے، تو پھر یہ جنات کی مدد لے کے جو مسلمان پوری دنیا میں مظلوم ہیں، پسپا ہیں، وہ بیچارے جو ہے قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ ان کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ یہ ظالم کا ہاتھ کیوں نہیں روکتے؟ یہ قاتل کو کیوں نہیں پکڑتے؟ یعنی ان کے پاس بھی محدود اختیارات ہیں۔ بالکل محدود اختیارات ہیں، بلکہ زیادہ تر ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ صرف جنات نہیں ہوتے، اصل میں جنات میں سے شیاطین ان کے ساتھ ہوتے ہیں، جو خود کریکٹر لیس ہوتے ہیں، جو برے ہوتے ہیں۔ جس طرح انسان برے ہیں، اس طرح جنات بھی برے ہیں۔ تو اس وجہ سے اہل علم نے لکھا ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، دیگر اہل علم نے یہ بہانہ بنانا کہ ہم جنات سے مدد لیتے ہیں، ہم جنات سے خدمت لیتے ہیں، ہم جو بیمار لوگ ہیں یا جو غریب لوگ ہیں، لاچار لوگ ہیں، ان کے فائدے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، یہ لیم ایکسکیوزز ہیں، صحیح، جھوٹے بہانے ہیں، یہ حقیقت نہیں ہے۔ صحیح۔ تو اس لیے شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے، دیگر اہل علم نے لکھا ہے، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ صحیح۔ آپ حقیقت میں بھی کسی جن کو اپنے قابو میں کر لیں تو آپ اللہ کی مخلوق کو کیوں اپنے قابو میں کریں؟ یہ تو ایسے ہی ہے، کل کو کوئی جن بھی دعویٰ کر لے یا جنات بھی آپس میں یہ بات جیسے ہم ڈسکشن کر رہے ہیں وہ بھی کرتے ہوں گے کہ ہم نے انسانوں کو قابو میں کیا ہوا ہے، ہم انسانوں سے کام لیتے ہیں۔ تو وہ جو جن انسانوں سے کام لیتے ہیں وہ مظلوم قسم کے یا راہ راست سے بھٹکے ہوئے انسانوں سے کام لیتے ہیں، ایسے ہی یہ انسان جو جنوں سے کام لیتے ہیں وہ راہ راست سے بھٹکے ہوئے جنوں سے کام لیتے ہیں۔ جو انسان صراط مستقیم پر قائم ہے یا جو جن صراط مستقیم پر قائم ہے وہ اس طرح کے کام نہیں کرے گا۔ تو کیا جو شیطان ہے، ابلیس، جی یہ جنات میں سے ہے یا اس کا کسی اور مخلوق سے تعلق ہے؟ جی بالکل، جو شیطان ہے وہ جنات میں سے ہے، بلکہ جنوں کا سرغنہ ہے۔ اصل کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جو شیطان ہے وہ کوئی الگ مخلوق ہے، ایسے نہیں ہے۔ شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا اور جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرما دیا، الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربہ، کہ ابلیس کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، جنوں کا سردار وہ ہے۔ تو ابلیس کا تعلق بنی آدم سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق جنات سے ہے، اور وہ شیاطین کا، جنات کا سرغنہ ہے، آپ کہیں ان کا باپ ہے۔ یہ بات بالکل بجا اور صحیح ہے۔ اور جو حدیث مبارکہ کے مطابق خون میں دوڑتا ہے، جی تو وہ جن بطور جن وہ خون میں دوڑتا ہے یا اس کو ویسے کہا گیا کہ وہ خیالات کے اعتبار نہیں، سے؟ وہ تو نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا، ان الشیطان یجری فی الانسان کمجری الدم۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایکسیس، صلاحیت، طاقت دی ہے کہ وہ انسان کو جس طرح انسان کی باڈی کے اندر خون گردش کرتا ہے، تو ایسے ہی شیطان کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت، صلاحیت دی ہے کہ وہ انسان کو خون کی طرح گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ خون کے بغیر زندگی امپوسیبل ہے، ایسے ہی تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہے۔ جس طرح خون باڈی کے لیے ضروری ہے، اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ انسان کو زندہ رکھتا ہے، ایسے ہی شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے، یہ انسان کو گمراہ کرنے کی حتی الامکان کوشش کرتا ہے۔ صحیح۔ اب وہ کیسے انسان کے جسم کے اندر داخل ہوتا ہے، یا کیسے اس کے دماغ پر کنٹرول کرتا ہے، کیسے اس کی سوچ فکر کو راہ راست سے بھٹکاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کی کیفیت، حقیقی کیفیت کو۔ صحیح۔ لیکن جو نبی علیہ الصلوۃ نے فرما دیا وہ حرف آخر ہے کہ شیطان انسانی جسم میں، انسانی دل و دماغ میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے۔ صحیح۔ چونکہ آپ نے ذکر کیا کہ شیطان جو ہے وہ جنوں میں سے ہے اور جن انسانوں سے پہلے یعنی مخلوق ہے، وہ روئے زمین پر بھی موجود ہے،
تو جو ابلیس ہے یہ کیا حضرت آدم و حوا کے ساتھ جنت میں پہلے رہتا تھا یا شروع سے ہی یہ زمین پر ہے؟ کس طرح اس کا کیا معاملہ یہ بڑا اہم کوہچن ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کل نہبطوا منہا جمیعا، کہ جب حضرت آدم اور اماں حوا علیہما السلام ان سے وہ بھول چوک ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کل نہبطوا منہا، تو سب کے سب، اہبطوا کا لفظ گرامر کے اعتبار سے جمع کے لیے ہے. تو یہاں پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پر تو دو لوگ تھے، آدم و حوا، تیسرا تو کوئی تھا نہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر جمع کا لفظ کیوں بولا؟ اس کے مختلف جوابات اہل علم نے دیے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ شیطان ان کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے نا، شیطان ان کو ورغلاتا تھا. تو فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے شیطان ان کے پاس تھا، ان کے ساتھ تھا. اس طرح ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شیطان نے قسمیں اٹھا اٹھا کر ان کو ورغلایا، اعتماد دلایا کہ میں تمہارا ویل وشر ہوں، خیر خواہ ہوں. تو شیطان جو تھا یا جو ابلیس تھا یہ آدم و حوا علیہما السلام ان کے ساتھ ہی تھا. اب اس کی کیفیت کنڈیشن کیا تھی اللہ عالم، لیکن ان آیات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ کم از کم یہ بھی وہاں پر تھا. وہ تو بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یا ابلیس کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے جس طرح فرشتوں کو حکم دیا، تو اس نے انکار کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو دھدکار دیا، اس کو نکال دیا گیا. اصل میں یہ ان کے ساتھ ہی تھا. اہل علم نے یہی لکھا ہے، جن میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں کے ساتھ تھا، یہ آدم و حوا کے ساتھ تھا. جس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار تھے، یہ بھی چونکہ فرشتوں کے ساتھ رہ کے عبادت کرتا تھا تو اس وجہ سے یہ ان کے ساتھ ہی تھا. شیخ صاحب جو جادو ہے، جادو یہ جادو کیا صرف ایک بیماری ہے یا یہ بیماری جنات کے ساتھ انسان کو لگتی ہے، یعنی جنات کے ذریعے لگتی ہے، یا جنات کے بغیر بھی کسی انسان کو یہ بیماری لگ سکتی ہے؟ اس میں یعنی کیا طریقہ کار کیا ہے جادو کا، کہ اس میں جنات کی مدد لینا ضروری ہے جادوگر کے لیے، یا اس کے بغیر بھی وہ جنات کو کے بغیر بھی لگ سکتی ہے انسان کو؟ دیکھیں، عام طور پر جس شخص پر جادو ہوتا ہے جی وہ ہم یہ سمجھتے ہیں، پہلے تو سمجھ آتا ہی نہیں ہے کہ اس کو ہوا کیا ہے. جی ٹھیک ہے، وہ انسان سمجھتا ہے جیسے آپ کوئی بیماری ہے ویسی ہے، یا زیادہ سے زیادہ یہ سمجھا جاتا ہے اس کو کوئی نفسیاتی بیماری ہے. نفسیاتی بیماری ہے. تو یہ مائنڈلی جو ہے نا یہ اس کو کچھ پریشانی بن چکی ہے. وہ ایسا ایسا سمجھ میں آتا ہے نہیں اس پر تو جادو ہوا ہے، یا اس پر کسی نے کوئی تعویذ وغیرہ یا کوئی کالا علم یا کوئی اس طرح کی چیزیں کر دی ہیں. اب جس پہ جادو ہوتا ہے تو صاف ظاہر ہے جادو کی بیس ہی جو ہے وہ جنات کے ساتھ، شیاطین کے ساتھ ہے. صحیح. یہ ایک کبھی اور برا عمل ہے. اس کی ابتدا ہوتی ہی جنات اور شیاطین سے ہے. ویسے تو کوئی بھی گناہ ہے یا کوئی بھی غلط کام ہے اس کی بیس شیطان، جنات ہیں. صحیح. لیکن چونکہ ان کاموں میں سے جو برا اور بڑا ہی شنی اور کبھی فعل ہے وہ جادو ہے. صحیح. تو ایک بہت بڑا یہ ایک جرم ہے. جب بھی جادو کا نام لیں تو سب کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار فلاں جادوگر ہے یا فلاں پر جادو ہوا ہے، تو لوگ بھی اس سے ڈرنے لگتے ہیں. تو جادو کا اور جنات کا یا شیاطین کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. صحیح. جو شخص جادو کرتا یا کراتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ لازمی بات ہے اس کا تعلق شیاطین کے ساتھ ہوتا ہے. وہ شیاطین کے بغیر یہ ایسی چیزیں امپوسیبل ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس شخص کو جادو ہوا ہے یا جو جادو زدہ ہے اس پر شیاطین کا، جنات کا اثر رسوخ لازمی ہے. اگر کوئی شخص اس پر جادو ہوا ہے، اگر کسی شخص پر، تو اس شخص کو دیکھ کر کیا کرنا چاہیے؟ یعنی انسان جس شخص کو جادو ہے اس کو دیکھ کر ایک عام انسان جس کو وہ بیماری نہیں، وہ کیا کرے؟ اس کا کیا؟ جی یہ بڑا اہم کوسچن ہے. ہمارے گلی محلے میں، ہمارے رشتہ داروں میں، خاندان میں کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے بیچارہ جس پر جادو ہوا ہو. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. عام بیماریوں کی طرح یہ بھی ایک بیماری ہے، اگرچہ یہ بڑی بیماری ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من رآ مبتلا، تم میں سے جب کوئی شخص کسی مصیبت زدہ کو دیکھے یا کسی شخص کو بیماری میں یا جادو وغیرہ کسی میں ایسے مسئلے میں مبتلا دیکھے تو اسے یہ دعا پڑھنی چاہیے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا.
تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے مجھے اس مصیبت تکلیف سے بچایا جس میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے مبتلا کیا ہوا ہے۔ صحیح۔ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سی مخلوقات پر فضیلت بخشی۔ تو یہ انسان کو پڑھنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مصیبت سے یا اس آفت سے یا اس مرض سے بچا کر رکھا ہے۔ یہ دعا پڑھنی چاہیے دیکھنے والے انسان کو۔ اور جس شخص پر جادو ہوا ہے، جو جادو زدہ شخص ہے، اس شخص کے لیے بھی کوئی خاص دعا جو ہے وہ بتائی گئی ہے؟ ہاں جی بالکل، جس طرح دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھے جو ابھی ہم نے بتائی، اس طرح اسے چاہیے جس پر جادو ہوا ہے اس کے لیے بھی دعا کرے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد مریضا لم یحضر اجلہ، جو کوئی شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، ایسا مریض جس کی اس بیماری کی وجہ سے موت نہیں لکھی ہوئی، پتہ تو کسی کو نہیں ہے، لیکن جب کوئی اس کی عیادت کے لیے جائے، پھر وہاں پر جا کے من قال 7 مرات، 7 مرتبہ وہ یہ دعا کرتا ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک شفاء کاملا۔ جو آدمی کسی دوسرے کے پاس جا کے یہ دعا کرتا ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، 7 مرتبہ یہ پڑھ کے دعا کرے اس کے لیے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو اللہ تعالیٰ نے اس کی موت نہیں لکھی اس بیماری کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس مرض سے انشاءاللہ شفا دے دے گا۔ تو جب کوئی شخص کسی جادو زدہ کو دیکھے یا جادو میں مبتلا شخص کو دیکھے، اس کے رشتہ داروں میں، گلی محلے میں، دوست احباب میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے پاس جب جائے تو اس کو 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ کے اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بیماریوں کا جو علاج ہے وہ حجامہ کو ذکر کیا ہے، جی جی، تو کیا جادو کے علاج کے لیے بھی حجامہ لگوایا جا سکتا ہے؟ جی جادو کے علاج کے لیے حجامہ کا ہونا، اس میں اہل علم کی مختلف آراء ہیں۔ جی جی، کیا جو جادو کے علاج ہیں جس طرح قرآن و سنت میں ہے، معوذتین ہے، سورہ البقرہ کی آخری آیات ہیں یا مکمل سورۃ البقرہ ہے، کیا جادو کے علاج میں حجامہ بھی ہے کہ نہیں؟ ویسے یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر ما تداویتم بہ الحجامہ، کہ علاج، بہترین علاج کسی بھی بیماری کا اگر ہو سکتا ہے تو وہ حجامہ یا سینگی لگوانے سے ہوتا ہے۔ اب آپ کا کویسچن کہ کیا حجامہ یا سینگی جادو کا علاج ہے یا کہ نہیں؟ جی جی، تو اس طرح یہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ کی ایک روایت ہے، مرسل روایت ہے، وہ کہتے ہیں احتجم علی رأسہ بقرن حین طب، کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا گیا تو آپ نے سینگی کے ساتھ اپنا علاج کروایا، حجامہ لگوا کے اپنا علاج کروایا۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا یہ روایت مرسل ہے، سند کے اعتبار سے کمزور ہے، تو اس وجہ سے اس پر تو اعتماد نہیں کر سکتے۔ اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ اگر میڈیکل اعتبار سے یا تجربے کی روشنی میں یا ماہرین جو علاج ہیں ان کے کہنے کے مطابق اگر سینگی یا حجامہ لگوانا یہ جادو زدہ شخص کے لیے باعث شفا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ خاص کر اہل علم نے لکھا ہے، اطباء نے، کہ جب آپ سینگی لگواتے ہیں ایسی جگہ پر جہاں آپ کی باڈی میں جادو ہوا ہے۔ اب دیکھیں جب جادو ہوتا ہے نا تو انسان کا پورا جسم تو متاثر ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن کچھ حصہ زیادہ متاثر ہوتا ہے، وہاں پر درد یا تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ جی جی، تو ماہرین طب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سینگی یا حجامہ ایسی جگہ پہ لگواتے ہیں جہاں پر جادو ہوا ہے تو پھر انشاءاللہ آپ کو وہ فائدہ دے گا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ حدیث صحیح ہے، خیر ما تداویتم بہ الحجامہ، کہ بہترین علاج حجامہ ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی جادو زدہ شخص ہے، اس کو جادو ہے کمر وغیرہ پہ، کندھوں پہ، تو وہ اگر سینگی لگوائے تو انشاءاللہ یہ باعث شفا ہے، اور کچھ اہل علم سے یہ منقول بھی ہے، لیکن ڈائریکٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ایسی چیز منقول ہے وہ سندن کمزور ہے، ضعیف ہے۔ صحیح۔ تو اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ کسی شخص کی جو حرکات ہیں وہ غیر معمولی ہیں، تو جو دیکھنے والا شخص ہے وہ کیسے پہچانے گا کہ وہ کیا اس پر جادو ہے، کرامت ہے یا معجزہ ہے، کیا ہے یہ، اس کی کیا پہچان کیا ہے؟ دیکھیں یہ بات بڑی اہم ہے۔ صاف ظاہر ہے عام جو عوام ہوتے ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، ایسے ہی اتنا نالج نہیں ہوتا، فہم و فراست نہیں ہوتی، اگنورنس ہمارے معاشرے میں تو ویسے ہی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے،
قرآن و سنت سے لوگ دور ہیں، وہ ہر ایرے غیرے کو دیکھ کر یا شعبدہ باز کو دیکھ کے کبھی اس کو ولی سمجھنے لگتے ہیں، کبھی اس کو پہنچی ہوئی سرکار، کبھی بزرگ سمجھنے لگتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں وہ جادو میں، اس طرح کرامت میں اور معجزے میں فرق نہیں کر پاتے، جبکہ یہ تین چیزیں ہیں اور تینوں الگ الگ ہیں۔ صحیح۔ یہ تینوں اقسام کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر معجزہ جو ہے اس کا تعلق صرف اور صرف انبیاء کے ساتھ ہے، صحیح۔ اولیاء کے ساتھ یا عام لوگوں کے ساتھ یا شعبدہ باز ان کے ساتھ تو قطعاً نہیں ہے۔ تو معجزہ جو ہوتا ہے، معجزہ، لفظہ معجزہ جو ہے اس کا مطلب ہی ہے عاجز کر دینے والا۔ یہاں پر ایک بات میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں، لفظ معجزہ قرآن مجید میں مذکور نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید میں اس معنی مفہوم کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ آیا ہے آیتن، آیت، نشانی۔ تو بہرحال معجزہ کا مطلب ہوتا ہے عاجز کر دینے والی چیز۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کو نوازتا ہے، ان کی نبوت کے صداقت کی دلیل ہوتی ہے، اور اس میں پوری انسانیت کے لیے، اس وقت کے لوگوں کے لیے چیلنج ہوتا ہے کہ تم اس طرح کی کوئی چیز لے کے آؤ۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے ان کو نہیں جلایا، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا سانپ بن جانا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند کو دو ٹکڑے کرنا، یا آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید تا قیامت کے لیے معجزہ ہے کہ پوری انسانیت بھی مل کر اس جیسی کتاب تو دور کی بات اس جیسی کوئی آیت بھی نہیں لا سکتی۔ تو یہ معجزات ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں کرامات۔ کرامات کا جو تعلق ہوتا ہے وہ ولیوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ صدیقین کے ساتھ ہوتا ہے، صلحاء کے ساتھ، مصلحین کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ لوگ جن کی شکل و صورت اسلامی ہوتی ہے، جن کا چال چلن، جن کا کریکٹر، کردار قرآن و سنت کے عین مطابق ہوتا ہے، ان کے ساتھ ان چیزوں کا تعلق ہوتا ہے کرامت کا۔ اور وہ جو ولی اللہ ہوتے ہیں نا، وہ بھی کرامت کا ظہور اگر ان سے ہو جائے تو وہ اسے چھپاتے ہیں، وہ اسے اپنی صلاحیت یا اس نے اپنے نیک نامی یا کریڈٹ لینے کے لیے یا اپنی شہرت کے لیے استعمال نہیں کرتے، بلکہ وہ چھپتے ہیں اور ایسی چیزوں کو چھپاتے ہیں۔ جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کے ہاں اولاد پیدا ہونے والی تھی تو انہوں نے پیشن گوئی کی کہ مجھے امید ہے کہ اب میرے ہاں بیٹی پیدا ہوگی، تو بیٹی پیدا ہوئی۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، وہ ہزاروں میل دور تھے، ایک لشکر بھیجا تھا، تو انہوں نے کہا یا ساریۃ الجبل، تو ہزاروں میل دور اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو پہنچا دیا۔ تو یہ کرامات ہیں، یہ خاص ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو قرآن و سنت پر پابند ہیں، کاربند ہیں۔ اگر کوئی شعبدہ باز ہو، نہ نماز پڑھتا ہو، نہ حلال حرام میں فرق کرتا ہو، نہ اس کی آنکھوں میں حیا ہو، غیر محرموں سے وہ بچتا نہیں ہے، قرآن و سنت سے وہ کوسوں دور ہو، ناخن اس کے بڑے بڑے ہوں، بڑے بڑے بال ہوں، اپنے ارد گرد اس نے مجمع لگا رکھا ہو، کتے بلیوں کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہو، تو وہ کہتا پھر میری کرامات ہے، یہ ایسے نہیں ہوتا، وہ شعبدہ باز ہے۔ تو تیسری چیز جو ہے نا، جادو، ایسے لوگ شعبدہ باز ہوتے ہیں، ایسے لوگ جنات شیاطین کی مدد لیتے ہیں، ان کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں، عام طور پر یہ نجس ہوتے ہیں، قرآن ان کو پڑھتا آپ نہیں دیکھیں گے، نماز روزے سے دور ہیں، اہل علم کے ساتھ، عوام کے ساتھ، مسجد و محراب کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہوتا۔ تو اس لیے عوام کو چاہیے وہ اس حقیقت کو جانیں اور سمجھیں، ایک معجزے میں، کرامت میں اور جادو میں فرق کریں تاکہ ان کا دین اور ان کی دنیا محفوظ رہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑے ہی اچھے انداز میں جادو اور جنات کے بارے میں بڑی اہم گفتگو فرمائی، اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا انشاءاللہ۔ تو ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ ہم نے جادو اور جنات سے متعلق امت کے اندر پائی جانے والی غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کی، اور ڈاکٹر صاحب سے رہنمائی لی کہ جنات کی حقیقت کیا ہے اور جادو کیا ہے، جادو زدہ شخص کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا دعائیں ہمیں سکھلائی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں ہم نے بات کی۔ تو انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے بھی ہم بڑھائیں گے۔ آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔